الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ۔ دوستو، ایسے ہی دلچسپ واقعات سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عظیم مغل شہنشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت میں کاشی بنارس میں ایک پنڈت کی لڑکی تھی جس کا نام شکنتلا تھا۔ اس لڑکی کو ایک مسلمان ظالم سپہ سالار نے اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہا اور اس نے شکنتلا کے باپ سے کہا کہ اپنی بیٹی کو ڈولی میں سجا کر میرے محل پہ 7 دن میں بھیج دینا۔ پنڈت نے یہ بات اپنی بیٹی سے کہی۔ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور پنڈت سے بیٹی نے کہا کہ 1 ماہ کا وقت ہے، 1 ماہ کا وقت لے لو، 1 مہینے کا وقت لے لو، کوئی راستہ نکل جائے گا۔ پنڈت نے سپہ سالار سے جا کر کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 7 دن میں سجا کر لڑکی کو بھیج سکوں، مجھے 1 مہینے کا وقت دے دو۔ سپہ سالار نے کہا ٹھیک ہے، 1 ماہ کے بعد بھیج دینا۔ پنڈت نے اپنی لڑکی سے جا کر کہا وقت مل گیا ہے اب۔ لڑکی نے مغل شہزادے کا لباس پہنا اور اپنی سواری کو لے کر دہلی کی طرف نکل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دہلی پہنچی۔ وہ دن جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے تو لوگ اپنی اپنی فریاد ایک خط میں لکھ کر مسجد کی سیڑھیوں کے دونوں طرف کھڑے رہتے اور حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لیتے جاتے اور پھر کچھ دنوں میں فیصلہ انصاف فرماتے۔ وہ لڑکی شکنتلا بھی اس قطار میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ نقاب تھا اور لڑکے کا لباس تیار لباس پہنا ہوا تھا۔ جب اس کے ہاتھ سے خط لینے کی باری آئی تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال کر اس کے ہاتھ سے خط لیا۔ اللہ اللہ، یہ ہوتی ہے شریعت مطہرہ، یہ ہوتی ہے شریعت سے دل لگاؤ، یہ ہوتی ہے شریعت کی پرواہ۔ تب وہ بولی شیخ میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ سب لوگوں سے آپ نے براہ راست طریقے سے خط لیا اور میرے پاس سے ہاتھ پر کپڑا رکھ کر۔ تب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام میں غیر محرم یعنی غیر عورتوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے اور میں جانتا ہوں کہ تو لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ اس کے بعد شکنتلا بادشاہ کے ساتھ کچھ دن تک ٹھہری اور اپنی فریاد سنائی۔ بادشاہ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا بیٹی تو لوٹ جا، تیری ڈولی سپہ سالار کے محل پہنچے گی۔ اپنے وقت پر شکنتلا سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا۔ وہ اپنے گھر واپس آئی اور اس کے باپ پنڈت نے پوچھا کیا ہوا بیٹی؟ تو وہ بولی ایک ہی راستہ تھا، میں ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی تھی لیکن انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ ڈولی اٹھے گی، لیکن میرے دل میں ایک امید کی کرن ہے، وہ یہ ہے کہ میں جتنے دن وہاں رہی وہاں رکی بادشاہ نے مجھے 15 بار بیٹی کہہ کر پکارا تھا اور ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت نیلام نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہ دن آیا جس نے شکنتلا کی ڈولی سج دھج کے سپہ سالار کے محل پہنچنی تھی۔ سپہ سالار نے ڈولی دیکھ کر اپنی عیاشی کی خوشی میں فقیروں کو پیسے لٹانا شروع کر دیا۔ جب پیسے لٹا رہا تھا تب ایک کمبل پوش فقیر جس نے اپنے چہرے پہ کمبل اوڑھ رکھی تھی اس نے کہا میں ایسا ویسا فقیر نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں پیسے دے۔ اس نے ہاتھ میں پیسے دیے اور انہوں نے اپنے منہ سے کمبل ہٹایا تو سپہ سالار دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، چونک گیا، کیونکہ اس کمبل میں کوئی فقیر نہیں تھا بلکہ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ خود تھے، اس کے سامنے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تیرا ایک پنڈت لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا مسلمان حکومت پہ داغ لگا سکتا ہے، اور آپ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے انصاف فرمایا۔ 4 ہاتھی منگوا کر سپہ سالار کے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ کر مختلف سمت میں ہاتھیوں کو دوڑا دیا گیا اور سپہ سالار کو چیر دیا گیا۔
پھر آپ نے پنڈت کے گھر میں ایک چبوترا تھا، اس ٹمٹمانے کے پاس 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کی اور دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ایک غیر مسلم لڑکی کی عزت بچانے کے لیے انصاف کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ تب شکنتلا کے باپ پنڈت جی اور کاشی بنارس کے دوسرے ہندو بھائیوں نے اس ٹمٹمانے کے قریب، اس چبوترے کے قریب ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام دھنیڈا کی مسجد رکھا گیا، اور پنڈتوں نے اعلان کیا کہ یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی انصاف کی خوشی میں ہماری طرف سے اجر ہے، اور سپہ سالار کو جو سزا دی گئی وہ انصاف ایک سونے کی تخت پر لکھا گیا تھا، جو آج بھی دھنیڈا کی مسجد میں موجود ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کاشی بنارس کی ایک تاریخی مسجد دھنیڈا کی مسجد، یہ ایک ایسی مسجد ہے جسے پنوں سے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن منصفانہ انسان اور حق پرست لوگوں کے دلوں سے، خواہ وہ کسی بھی قوم کا انسان ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، پنڈت ہو، پنجابی ہو، کوئی سے بھی قوم کا ہو، مٹایا نہیں جا سکتا اور قیامت تک انشاءاللہ مٹایا نہیں جا سکے گا۔ اللہ ہمیں بھی سچائی پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک ہندو لڑکی کی عزت بچانے کے لیے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے ہی سپہ سالار جو کہ مسلمان تھا، اس کے ہاتھ، اس کی ٹانگیں چروا دی، اس کو ہاتھیوں سے دوڑا کر چروا دیا۔ یہ دیکھیے، یہ ہوتا ہے انصاف۔ لیکن آج کے ہمارے حکمران اگر اللہ سے وہ ڈریں اور خوف رکھیں، اگر وہ ہندو ہیں تو اپنے جن بھگوان کی وہ پوجا کرتے ہیں ان سے ڈریں اور خوف رکھیں تو کبھی بھی ناانصافی نہیں کریں گے۔ میں مودی جی سے کہتا ہوں کہ یہ میرا بیان سنیں اور ہمارے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے اس منصفانہ کردار پر اگر وہ عمل کریں گے اور وہ اس کو پڑھیں گے یا سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کے اندر، ان کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے کچھ محبت پیدا ہوگی۔ جو ہمارے ہندو بھائی نہیں جانتے ہیں تاریخ کو، وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، ہمارے مسلمان حکمران اگر 1400 سال اس ہندوستان پر اگر حکومت کی ہے، ہمارے مسلمان راجاؤں نے، مسلمان بادشاہوں نے، تبھی آج یہ ہندو اس ہندوستان میں موجود ہیں۔ اگر وہ ظالم ہوتے، اگر وہ جابر ہوتے تو آج ہندو نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے ایک پیغام محبت دیا، ایک محبت کا پیغام دیا، جیسا کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال، اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ وقت کا بادشاہ وہ بھی مسلمان، ایک لڑکی بنارس سے دلی وہ بھی اکیلے جا رہی ہے، گھوڑے سے اکیلے جا رہی ہے اور وہاں کچھ دن رہی بھی، لیکن اس کی عزت تار نہیں ہوئی۔ آج وہ کیسے بھائی ہیں، وہ کیسے ہندو بھائی ہیں ہمارے، جو کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان صحیح نہیں ہوتے، نظروں سے صحیح نہیں ہوتے، عیاش ہوتے ہیں۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اپنے جو ہے دنیا کی نظر سے مت دیکھو، دل کی نظر سے دیکھو، دل کی گہرائیوں سے سمجھو، پڑھو، تاریخ کا مطالعہ کرو، تب آپ کو مسلمان سمجھ میں آئے گا۔ مسلمان نے اس ملک کی عزت کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے انگریزوں سے ہندوؤں کے ساتھ مل کر جو لڑائی لڑی ہے، وہ آپ ساری دنیا کو پتا ہے، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ لڑائی، وہ چاہے 1857 کی ہو یا کسی بھی جنگ ہو، کوئی سا بھی مار کا ہو، علامہ فضل حق خیر آبادی یہ بھی تو مسلمان تھے، محمد علی جوہر یہ بھی تو مسلمان تھے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے دادا وہ بھی تو مسلمان تھے۔ انہوں نے اس ملک میں، اس ملک کے امن و امان کے لیے، اس ملک میں ہندو مسلمانی یکجہتی کے لیے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور انگریزوں کو دھول چٹا دی اور اس ہندوستان سے انگریزوں کو نکال کے باہر کیا۔ تو دوستو، ہمیں اس تاریخ کو پڑھیں۔ آج کہیں موب لنچنگ ہو رہی ہے، کچھ ہمارے ہندو بھائی جو کہ شدت پسندی ہو چکے ہیں، جو شدت پسندی کی وجہ سے آج مسلمانوں
کو جو ہے مار رہے ہیں، کہیں مسلمانوں کی موب لنچنگ کر رہے ہیں، کبھی سنبھل کا معاملہ آتا ہے تو کبھی متھرا کا آتا ہے، کبھی ایودھیا کا معاملہ آتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ اسی میں رہیں گے تو مریں گے، اور مریں گے تو کٹیں گے۔ دوستو، اگر محبت سے رہنا ہے تو ایک ملک بنتا ہے اور ایک ملک ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ یہ ہے محبت کی علامت، یہ ہے محبت کی پہچان، یہ ہے محبت کی علامت۔ اللہ تبارک و تعالی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر نور کی بارش فرمائے۔ ایک ایسا بادشاہ، تاریخ میں ایسا بادشاہ کوئی دوسرا نہیں ملتا ہے کہ آپ اپنی حکومت سے، دارالحکومت سے، آپ اپنی رعایا سے، اپنی حکومت میں سے کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن کریم لکھا کرتے تھے اور اس کے پیسوں سے آپ اپنے گھر چلایا کرتے تھے۔ ایسا بادشاہ تاریخ میں آپ کو دوبارہ کوئی دیکھنے کو دور دور تک نہیں ملتا۔ وہ کیسے ہندو ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ صحیح نہیں تھے؟ دوستو، وہ صحیح تھے تبھی ایک پنڈت کی لڑکی کی عزت بچانے کے لیے، جب پنڈت کی لڑکی نے ان سے یہ شکایت کی تھی، تب سے اور بنارس میں جب وہ فیصلہ کرنے کے لیے گئے تب تک آپ نے پانی نہیں پیا تھا۔ اس ٹینشن میں، اس غم میں، اس پنڈت کی بیٹی کو آپ نے 15 مرتبہ اپنی بیٹی کہا تھا تو بیٹی کا انصاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔